السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ میرا چینل رک جائیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ ہمیں کافی عرصے سے ایسے حکمرانوں سے واسطہ ہے کہ جن پر بے انتہا کرپشن کے الزامات ہیں، اور یقیناً انہوں نے کرپشن کی بھی، اور اتنی کرپشن کی کہ ہماری قوم، مجبور اور بے بس قوم، کمپرومائز پہ اتر آئی اور یہ کہنے لگی کچھ سیاستدانوں کے بارے میں کہ اگر وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، حالانکہ کھانے کا حق ان کا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ لگایا جاتا ہے وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یا تو عوام کے ٹیکسز سے آتا ہے، یا ان قرضوں سے آتا ہے جو اسی عوام نے اتارنے ہیں، ان حکمرانوں نے نہیں اتارنے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع حکمران نہیں ہے بلکہ عوام ہے۔ آج ایک صاحب مجھے ملے، سبزیوں کے دام بتانے لگ گئے، کہنے لگے ٹماٹر جو آج 120 روپے کلو بک رہا ہے، وہ صبح سبزی منڈی گئے تھے تو وہاں سے تقریباً ایک صاحب نے پیٹی خریدی جو انہیں 50 روپے کلو کے قریب پڑی، اور دکانوں پہ وہ 120 روپے کلو مل رہا ہے، مارجن اتنا زیادہ۔ جمعے کو میں نے دوپہر میں سبزی خریدی، بھنڈیاں میں نے خریدی 160 روپے کلو، جبکہ رات میں جب سبزی کوئی خریدار نہیں رہتے، 11 بجے میں نے ایک شخص کو آواز لگاتے ہوئے سنا 50 روپے کلو، یعنی اتنا تفاوت، 110 روپے کا فرق۔ اسی طرح سے سبزی منڈی میں لوکی کا ریٹ 25-30 روپے کلو چل رہا ہے، جبکہ انہی صاحب نے بتایا جو منڈی گئے تھے آج کے دن میں، اور دکانوں پہ 80 سے 100 روپے کلو مل رہا ہے۔ ابھی مہنگائی میں ان لوگوں نے تو سروائیو کر لیا، خواہ وہ ریڑھی پہ سبزی بیچ رہے ہیں، خواہ وہ دکان پہ سبزی بیچ رہے ہیں، انہوں نے اپنا مارجن اتنا زیادہ بڑھا لیا۔ لیکن جو لوگ مزدوری کرنے والے، وہ جتنا شور بھی مچا ان کو پھر بھی ایک لمٹ میں مل رہی۔ بہرحال بات تو قوم کے ایماندار اور بے ایمان ہونے پہ ہو رہی تھی کہ کیا اتنا زیادہ مارجن، اتنا زیادہ نفع لینا؟ بے شک اس میں سے خراب بھی نکلتا ہے، اتنا نہیں نکلتا، کوئی کچرا نہیں آتا، باقاعدہ سبزی آتی ہے منڈی میں، وہاں سے لانے کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے کہ 1 کلو کے اوپر 3 گنا نفع لیا جائے یا 2 کلو نفع لیا جائے۔ یہ بڑھ گیا ہے اب ان کا نفع، ان کا مارجن بڑھ گیا ہے۔ کیوں بڑھ گیا ہے؟ بے ایمان ہے نا۔ جب بے ایمانی، جب مہنگائی ہوتی، یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنا حساب پورا کر لیتے، باقی عوام روتی رہتی۔ اور بھی مختلف ان کے طریقے ہیں۔ آپ جب خریداری کرنے جاتے ہیں کسی سے بھی، پھل والے سے، سبزی والے سے، کسی سے بھی، تو دن کے مختلف، جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ سبزیوں کو سجاتا رہتا ہے، یعنی سامنے سے جہاں سے گاہک آتا ہے اس طرف اچھے اچھے دانے چن کے، چاہے وہ کنو مالٹے ہوں، چاہے وہ آموں کا سیزن ہو، چاہے وہ سیبوں کا سیزن ہو، چاہے وہ سبزیوں میں ہی کوئی چیزیں ہو، کھیرا ہو، لوکی ہو، کچھ بھی ہو، خوبصورت کر کے اچھی جو چمکدار اور نمایاں اور اچھے سائز میں چیزیں ہوتی ہیں وہ سامان سامنے لگاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو اس سے قریب ہوتا ہے وہ ہلکی کوالٹی کا لگاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال کے عیب کو مت چھپاؤ۔ تو یہ عیب چھپاتے ہیں، یہیں سے بے ایمانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے معاملات میں بے ایمانی کرتے ہیں، یہ تو ایک فیلڈ والوں کو ہم نے دیکھ لیا، دودھ والوں کا حال دیکھ لیں، اس میں بھی ہم لوگ ہی ہیں، ہم ہی میں سے لوگ جاتے ہیں، کوئی دکان کھول لیتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا کام کریں گے۔ کوئی پانی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی برف اتنی زیادہ ڈال دیتا ہے کہ اسی سے دودھ برابر ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنی بڑی سیل نظر آ رہی ہوتی ہے تھوڑے سے دودھ میں۔ تو قوم بے ایمانی کرتی۔
اسی طرح آپ کہیں اور چلے جائیں، گوشت لینے آپ چلے جائیں تو باقاعدہ گوشت کے اندر پانی انجیکٹ کرنے کا انہوں نے طریقہ ایجاد کیا ہو جس سے گوشت کا وزن بڑھ جاتا۔ اس کے علاوہ ہمیں کبھی بھی گوشت خریدتے ہوئے اس بات کی 100% تصدیق نہیں ہوتی کہ ذبیحہ کیا صحیح طریقے سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ہو گیا، ہم نے کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑتا ہے، مسلمانوں نے کاٹا ہے، تکبیر بھی پڑھ لی ہوگی۔ ایک پہلو تو یہ، دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے جو اس قوم کا بہت ہی عجیب و غریب پہلو ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو حرام کی کمائی سے حلال گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ حرام کی کمائی کیا کچھ نہیں کرتی، ہم بڑے نیک کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں، پھر ہم بڑی خوراک میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، حرام چیز نہیں کھانی، جانور کا یہ والا حصہ مکروہ ہے، یہ والا حصہ حرام ہے، یہ ہم نے نہیں کھانا۔ پیسے رشوت کے ہیں، تنخواہ کام چوری کی ہے، اپنے کاروبار میں بے ایمانی کر رہے ہیں، دوسرے کاروبار میں ہم بڑے ایمانداری کی توقع رکھتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے سامنے مرغی لینے جاتے، مرغی کو کاٹنے والا تکبیر نہ پڑھے، ہم نے نوٹ کر لیا کہ اس نے باتیں کرتے چھری پھیر دی، ہم اسے وہیں پہ فوراً پکڑ لیتے، تم نے اس کو صحیح نہیں کاٹا، میں نے ایسا کیا خود، تم نے تو بات کرتے ہوئے چھری پھیری، تکبیر کب پڑھی؟ وہ صاحب آگے سے اکڑ گئے، کہنے لگے میں تو ایسے ہی کاٹتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا تو پھر بہت شکریہ، ہم دوسری دکان سے لے لیں گے۔ ان کے مالک کو شکایت کی، انہوں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کمائی سے ہم اتنے سیریس ہو کے آگے حلال جانور کے چکر میں رہتے ہیں، ہم کیسی عجیب و غریب قوم۔ پھر ہم حرام کمائی سے صدقہ خیرات اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو حرام کمائی سے ہم سخاوت دکھاتے ہیں، آگے سے اگر ہم مسجد کو بھی پیسے دے رہے ہیں تو ہم سے کوئی تحقیق تصدیق نہیں کی جاتی۔ یعنی ہمارے معاشرے نے حرام کمائی کو کافی حد تک چپ چاپ ایکسیپٹ کر لیا گیا، بظاہر تو بہت کچھ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ جب بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو لڑکے کی آمدن میں صرف اس کی تنخواہ نہیں دیکھتے، اگر وہ ملازم پیشہ، کہیں بھی ماں باپ یہ کنڈیشن رکھ کے بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے کہ کیا تمہارے بیٹے کی آمدنی رزق حلال ہے، اگر اس کے حلال ہے تو ہم بیٹی کا رشتہ دیں گے، ورنہ نہیں۔ اگر ایسی کوئی مثال آ جائے معلومات میں، شاید ہو، یہ بات نہیں ہے، یہ قوم ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ قوم زندہ ہے، مگر ایسے بہت کم لوگ ہوں گے۔ میں نے خود ایسی مثال ابھی تک نہیں دیکھی جس میں کوئی ایسی شرط رکھی گئی ہو کہ بیٹا اگر آپ کا اپنے بیٹے کی کمائی کے بارے میں تصدیق کرائیں کہ یہ حلال کماتا ہے، اس بات کی فکر ہی ہوتی کہ کتنا کماتا ہے۔ لڑکی کو بھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر اچھا کما رہا ہے، چلو شادی کے بعد اچھے اچھے کپڑے خریدوں گی، مہنگے کپڑے لوں گی، مہنگے زیور لوں گی، عیاشی کی زندگی گزرے گی، سٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہو جائے گا، مگر حلال کی شرط نظر انداز ہو جاتی۔ ایک شخص، میں نے ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، جوان لڑکا جو گھر پہ کھانا نہیں کھاتا، ماں بھی اس کی ناراض ہوتی تھی، اس نے کہا نہیں، جب تک ابو رشوت لینا نہیں چھوڑیں گے میں اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ینگ لڑکا تھا، کیسے مینج کرتا تھا، کس طریقے سے کما کے حلال کھاتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر پہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ 66 سال کی زندگی میں ایک ایسی مثال دیکھی۔ لیکن یہ مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اپنی قوم سے نا امید نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہمیں ایسا لیڈر ہی نہیں ملا، ہمیں ایسا رہنما ہی نہیں ملا، اگر ملا ہے تو ہم نے کہیں اس کو مذہبی کنٹروورسیز میں پھنسا دیا، کہیں ہم نے اس کے اپنے عقائد کے اوپر ہم چیک کر کے الزام لگانے لگ گئے، کہیں ہم اس کے غیر ملک کے دورے پہ اسے غیر ملکی ایجنٹ بنانے لگ گئے۔ ہم نے تو اچھے لیڈروں کو، اور ہم نے اس کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھی، ہم نے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ لیڈر کے مقابلے میں انٹرفیئر لوگوں کو اور ایسے شخصوں کو
کہ جن کا جگہ دوسروں نے بیٹھ کے ان کے امتحان دیے، میٹرک کے امتحان کی جگہ دیا، انٹر کا دیا، ہم نے ان کو تو لیڈر مان لیا، مگر ایک شخص جس کو دنیا نے مانا ہم نے اس کو ماننا پسند نہیں کیا۔ میں نام ظاہر کسی کا نہیں لوں گا، لیکن معیار کا فرق بڑا نمایاں ہے، لیکن نہ جانے ہم کیا خرابیاں اس کی لے کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے شخص کی، اور پھر اس پہ شور مچاتے ہیں۔ تو اسی لیے کیونکہ ہم خود ایماندار نہیں ہیں، ہمیں کوئی ایماندار بندہ بھی پسند ہی نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ ہم بے ایمان ہیں، ہماری قوم بہت بے ایمانی کرتی ہے، رشوت کھاتی ہے، ناپ تول میں بے ایمانی کرتی ہے، مرچوں میں اینٹیں پیس کے، لال مٹی میں آتی ہے خاص ایک اینٹوں کی، وہ پیس کے ملاتی ہے، چنے کے چھلکوں کو رنگ دے کے چائے کی پتی میں ملا دیا جاتا ہے، مہنگی برانڈز کے جیسے ایوری ڈے ہے، ایوری ڈے کے ریپرز کہیں نہ کہیں سے خرید کے جعلی طریقے سے باہر سے منگوا کے کچھ کر کے ان کے اندر کچھ اور بھر دیا جاتا ہے، مکس کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا ایک وقت تک کچھ سال پہلے کہ پکڑے گئے تھے وہ لوگ، ایوری ڈے کے بڑے پیکٹس لا کے کھولتے تھے، اس کے اندر کچھ ملاوٹ کرتے تھے، پھر 10 پیکٹس کے 20 پیکٹ بنا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ ہمیں یہ نظر آ گیا ہے کہ حرام کمانا بہت آسان ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، حرام کمانا آسان بھی ہے اور حرام زیادہ بھی کمایا جا سکتا ہے، مگر ایک چیز برکت بھی ہوتی ہے جو حلال اور حرام کا فرق ہوتی ہے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے دین دھرم کو بچانے کے لیے یاد رکھیں، اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے تو یہ نمازیں، حج، روزے، زکوٰۃ، خیراتیں، صدقے سب کے سب بیکار ہیں۔ حرام کمائی سے کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حرام کمائی قبول نہیں کرتا، چاہے آپ ساری کی ساری اس کی راہ میں خرچ کریں۔ ہاں، ایک صورت میں جب آپ حرام سے توبہ کر لیں اور سارے کا سارا حرام کمایا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، اس کے بعد وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن شریعت اس کے بارے میں نہیں کہتی کہ وہ بھی یقیناً قبول ہوگا، مگر توبہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ آپ توبہ کریں اور حرام کی کمائی سے بنائے ہوئے بنگلے میں رہیں، حرام کی کمائی سے حاصل کی آسائشوں سے لطف اٹھاتے رہیں اور آئندہ حرام نہ کمائیں، تو یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ میں نے آپ کی پسند کے لیے بے شک کی نیت رکھ کے بات نہیں کی، لیکن اگر آپ کے دل کو میری باتیں لگی ہیں اور ایسی لگی ہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ان پہ عمل کرنا پسند کرے، اپنی دنیا، اپنی قبر اور اپنی آخرت اچھی کرے، اپنے وطن سے وفاداری کرے، جس زمین پہ چلتا ہے اس زمین سے وفاداری کرے، جس ملک کی کھاتا ہے، جس کا شناختی کارڈ رکھتا ہے، جس کا پاسپورٹ رکھتا ہے، اس سے اپنی وفا نبھائے، تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اور خدا را ہم دنیا بھر میں بہت رسوا ہو چکے ہیں اپنی ان حرکتوں سے، ان حرکتوں کو ترک کر دیجئے۔ اگر پہلی نسل نہیں چھوڑ سکی تو میں اس موجودہ نوجوان نسل سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، بچوں خدا را دنیا کو گھٹیا طریقے سے مت کمانا، دنیا کو عزت سے کمانا، محنت سے کمانا۔ اور میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ امید رکھتا ہوں، ہماری نوجوان نسل میں بڑا پوٹینشل ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو ان کے اوپر صرف انگلیاں اور اعتراض اٹھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ بہت کچھ اس دور میں خاص طور پہ نوجوان نسل نے وہ کچھ کیا جو پہلی نسل نہیں کر سکی تھی، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح مجھے توفیق ہوگی کہ آپ سے اچھی باتیں کرتا رہوں۔ آپ کو اگر میری باتیں پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن دبائیے اور لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔